بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ضحاک ایک ایسا ظالم بادشاہ جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت دی۔ جس طرح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پوری دنیا پر حکومت دی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ضحاک کو بھی پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ مگر ضحاک کی حکومت نمرود کی حکومت سے بھی زیادہ عرصہ قائم رہی۔ ایک روایت کے مطابق ضحاک 1000 سال تک لوگوں پر حکومت کرتا رہا۔ ضحاک کی ماں ودق بنت ویوجا تھی اور اس نے شیاطین کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام سرہوار اور دوسرے کا نفوار تھا۔ اسی طرح سے اس کے دوسرا بیٹا جو نفوار تھا اس کو شابی بھی کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ ایک مسخ شدہ انسان تھا جسے ازدحاک یا بیوراسب بھی کہتے ہیں۔ ضحاک ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کی۔ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے لوگوں کو قتل کیا اور سولی پر لٹکانے کی روایت قائم کی۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے بدن کے مختلف اعضاء کاٹنے کی سزائیں تجویز کیں، زمین پر عشر مقرر کیا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے درہم جاری کیے اور لوگوں کو گانا گانے کی ترغیب دی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کی مدح سرائی میں لوگ گانا گاتے تھے اور ناچا کرتے تھے۔ ضحاک ایک بدصورت بادشاہ تھا جسے لوگ دیکھ کر خوف کھاتے تھے۔ ضحاک کے دونوں کندھوں پر اژدہے کی شکل کے پھوڑے نکل آئے، اور جب تک وہ 2 انسانوں کو قتل کر کے ان کا دماغ ان پر نہ لگاتا تو یہ پھوڑے حرکت کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ اس وجہ سے وہ روزانہ 2 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا اور ان کا دماغ اپنے پھوڑوں پر لگایا کرتا تھا۔ اس کی اس کام کی وجہ سے اس کی قوم کے لوگ بہت تنگ تھے، جس کی وجہ سے اس قتل عام کو دیکھ کر بابل سے ایک شخص نکلا اور اس نے ایک جھنڈا گاڑ کر لوگوں کو اس کے نیچے جمع کیا۔ تو جب ضحاک کو اس شخص کی حرکت کا علم ہوا تو اس نے اسے بلا بھیجا اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کا نام کعبی تھا۔ کعبی نے ضحاک کو کہا، سلامتی ہو تمام شہروں کے بادشاہ پر یا صرف ایک شہر کے بادشاہ پر؟ ضحاک نے جواب دیا، تمام شہروں کے بادشاہ پر۔ کعبی نے ضحاک سے کہا، اگر آپ تمام شہروں کے بادشاہ ہیں تو یہ قتل عام اور ظلم و تشدد صرف ہمارے اوپر ہی کیوں کرتے ہو؟ آپ اسے تمام لوگوں پر تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد کعبی نے وہ تمام مسائل جن میں تخفیف ممکن تھی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے تک ضحاک کے ظلم و ستم سے وہاں کے لوگ محفوظ رہے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس کا جھنڈا آج بھی عجم کے بادشاہوں کے پاس محفوظ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو تحفے میں تبرک کے طور پر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ شیر کی کھال سے بنایا گیا تھا، اور آج کل اسے سونے اور چاندی کے ریشمی کپڑے میں محفوظ کیا گیا ہے، اور تمام بادشاہان مصر اسے ایک دوسرے کو تحفے میں بھیجتے ہیں۔ کعبی وہ پہلا شخص جو ضحاک کے خلاف کھڑا ہوا اور اسے شکست دی۔ یہ ضحاک وہ بادشاہ تھا جس نے جمشید بادشاہ، جو کہ ایک بہت ہی اچھا اور نیک شخص تھا، اس کو قتل کیا اور اس کی جگہ پر قابض ہو گیا۔ تو آخر کار یہ ہوا کہ جمشید کی نسل کے 9ویں نسل میں سے ایک شخص افریدون، جس نے کعبی کا ساتھ دیا، اور ان دونوں نے مل کر ضحاک کو شکست دی۔ جب کعبی ضحاک کے قریب پہنچا تو ضحاک کعبی سے مرعوب ہو کر بھاگ نکلا اور کعبی کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن کعبی جانتا تھا کہ وہ بادشاہ کا اہل نہیں، چنانچہ اس نے
لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ جمشید کی اولاد میں سے کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے، کیونکہ بادشاہت کی اصل حقدار وہی جمشید کی نسل۔ تو اس طرح سے افریدون نے بادشاہت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا اور ضحاک کو قتل کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق افریدون نے ضحاک کو سر پر ایک بہت بڑا گرز مارا، جس سے وہ گر گیا، اور اس نے اس کو ونابند کے پہاڑوں میں قید کر دیا اور وہاں پر جادوگروں کو تعینات کر دیا، اور وہ آج بھی وہیں پر قید ہے۔ اس کے بعد افریدون نے ضحاک کی دونوں بیویوں سے شادی کر لی، اور ایک اور روایت کے مطابق یہ ضحاک ہی وہ بادشاہ تھا جسے نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تھا۔ میری اس طرح کی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔